حضرت فاطمہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا اہل بیت رسول کی ان ہستیوں میں سے ہیں جو مقام عصمت کی حامل نہ ہوتے ہوئے بھی عظیم شخصیت کی مالک تھیں، جیسے حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ آپ کی عظمت و فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ہی سیدہ کے مدفن کی پیشن گوئی کرتے ہوئے آپ کی زیارت کی فضیلت بیان فرمائی۔ امام نے اپنے ایک صحابی سے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف ان کے بچپن میں اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ میرا بیٹا موسیٰ ہے، پروردگار عالم اس سے مجھے ایک بیٹی عطا کرے گا جس کا نام فاطمہ ہوگا، وہ قم کی سرزمین میں دفن ہوگی اور جس نے قم میں اس کی زیارت کی اس پر بہشت واجب ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، بہت جلد قم میں میری اولاد میں سے ایک خاتون دفن ہوں گی جن کا نام فاطمہ ہے، اور جو ان کی قبر کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی۔ حضرت امام رضا علیہ السلام کو چھوڑ کر حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سیدہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا ہی وہ ہستی ہیں جن کی فضیلت کے بارے میں ائمہ معصومین علیہم السلام کی روایات ملتی ہیں۔ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، جس نے ان کے حق کی معرفت کے ساتھ ان کی زیارت کی اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کی معروف اور غیر معروف زیارتوں میں آپ کو حجت امین، حمیدہ، رشیدہ، تقیہ، نقیہ، رضیہ، طاہرہ اور برا کے القاب سے یاد کیا گیا ہے۔ حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا معصومین علیہم السلام کی طرح معصوم عن الخطا تو نہیں تھیں، لیکن آپ گناہوں سے پاکیزگی کے مقام پر فائز تھیں، یعنی آپ کی عصمت اکتسابی ہے، آپ کو شفاعت کا مقام بھی حاصل ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی گئی ہے کہ سیدہ معصومہ قم کی شفاعت سے ہمارے تمام چاہنے والے بہشت میں داخل ہوں گے۔ قم کی عظیم دینی درسگاہ بھی آپ ہی کی مرہون منت ہے۔ ابتدا سے لے کر آج تک علماء، محدثین، مفسرین، فقہاء اور دانشور آپ کے روضے کے نزدیک علم و دانش کی اشاعت میں مصروف رہے ہیں۔ سیدہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا نے زندگی کا بیشتر حصہ اپنے عزیز بھائی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے زیر سایہ گزارا اور آپ کے علم و اخلاق حسنہ سے استفادہ کرتی رہیں، کیونکہ آپ کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام زیادہ تر عباسی خلیفہ ہارون کے زیر عتاب اور پابند سلاسل رہے۔ حضرت معصومہ کم سن تھیں جب آپ کے والد کو زندان میں ڈالا گیا، اسی لیے جب خلیفہ مامون عباسی نے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کو ایک سازش کے تحت مدینہ منورہ سے خراسان بلایا تو آپ بھائی کی جدائی برداشت نہ کر سکیں اور 1 سال بعد خود بھی ایران کی طرف روانہ ہوئیں۔ جب آپ ساوا کے مقام پر پہنچیں تو آپ کے قافلے پر دشمنان اہل بیت نے حملہ کیا اور آپ کے 23 حقیقی
اور چچا زاد بھائیوں کو شہید کیا گیا۔ آپ سے یہ منظر دیکھا نہ گیا اور بیمار ہو گئیں، اور حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرح عائذہ و اقارب کی لاشوں کو چھوڑ کر قم روانہ ہوئیں۔ ایک روایت کے مطابق سیدہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا کو صحابہ کی ایک عورت نے زہر دیا تھا، جس کے اثر سے آپ علیل ہوئیں۔ جب قم کے باشندوں کو معلوم ہوا کہ آپ صحابہ پہنچی ہیں تو شہر کے عمائدین نے آپ کو قم تشریف لانے کی دعوت دی۔ بہرحال حضرت معصومہ قم پہنچنے کے 17 دن بعد رحلت فرما گئیں۔ اس تمام مدت میں آپ پروردگار عالم سے راز و نیاز میں مصروف رہیں۔ آپ کا محراب عبادت آج بھی قم کے مدرسے ستیہ میں موجود ہے، جسے بیت النور بھی کہا جاتا ہے۔ قم کے معززین میں سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کو دفن کرنے کے مسئلے پر اختلاف ہوا۔ بالآخر فیصلہ کیا گیا کہ قادر نامی بزرگ آپ کے جسد مبارک کو قبر میں اتاریں گے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے صحرا کی طرف سے 2 نقاب پوش نمودار ہوئے، جنہوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھ کر آپ کو سپرد خاک کیا۔ وفات کے وقت حضرت معصومہ قم سلام اللہ علیہا کی عمر مبارک صرف 28 سال تھی۔ سیدہ معصومہ قم سلام اللہ علیہا شہر مقدس قم میں مدفون شخصیات اور امامزادوں میں نمایاں ترین مقام رکھتی ہیں۔ شیعان اہل بیت کے ہاں آپ کی زیارت کرنا خاص اہمیت کا حامل ہے، یہاں تک کہ ائمہ معصومین علیہم السلام سے منقول احادیث میں آپ کی زیارت کرنے والوں کا اجر بہشت قرار دیا گیا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، جو کوئی قم میں معصومہ کی زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت کی۔ اسی طرح خود آپ نے اپنا تعارف معصومہ اور امام رضا کی بہن کے نام سے بھی کروایا ہے۔ آپ کریمہ اہل بیت کے لقب سے بھی مشہور ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پروردگار رحمت نازل فرما محمد اور ان کی پاک آل پر ہزاروں کروڑوں درود و سلام۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔ پروردگار قائم آل محمد کو، ہمارے زمانے کے علی کو اذن ظہور عطا فرما۔